ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کون اور فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کسی جلسے میں عاشق اعلیٰ حضرت نے یہ شعر پڑھا کہ اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، تو عقل کا اندھا، ایمان کا بے ایمان، وہابی دیوبندی قادیانی رافضی چکڑالوی ایک غیر مذہب اور بددین یہ کہنے لگا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، یہ کس کی عقل میں آتی ہے؟ یہ کون مان سکتا ہے کہ اگر شیشے کے اوپر مٹی ہو، شیشے کے اوپر گرد ہو، آئینہ گرد آلودہ ہو تو اس میں انسان اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اس کو اپنا چہرہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ آئینے پہ مٹی ہے، اس لیے کہ آئینے پہ گرد ہے، اس لیے کہ آئینہ گندا ہے، اس میں چہرہ نظر نہیں آ سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی؟ ہم نے کہا یہی تو کہتے ہیں بیٹے یہ شعر کسی حضرت کا نہیں، اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھنے کے لیے انسان کو اعلیٰ ہونا پڑتا ہے، اس کی سوچ کو اعلیٰ ہونا پڑتا ہے، اس کی فکر کو اعلیٰ ہونا پڑتا ہے، اس کے تدبر کو اعلیٰ ہونا پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت سرکار کا یہ شعر غلط ہے، اندھے شیشوں میں کون چمکتا ہے؟ میں نے کہا آ تاریخ کے چیپٹر کھول، کتابوں کے اوراق کی گردانی کر اور تاریخ پڑھ۔ اللہ رب العزت نے اس زمین پہ سب سے پہلے ہمارے باپ آدم کو بھیجا، ان کے بعد دیگر انبیاء کو بھیجا، ان کے بعد دیگر رسولان اعظام کو بھیجا، یعنی تقریباً 2,24,000 کم و بیش نبی رسول اس زمین پہ آتے رہے۔ کام کیا کرتے تھے؟ بندوں کو اللہ سے جوڑتے تھے، اللہ کا پیغام بندوں کو سناتے تھے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالتے۔ سلسلہ چلتا رہا، نبی آتے رہے جاتے رہے، رسول آتے رہے جاتے رہے، یہ زمین پر نبی رہا، اس زمین پر پیغمبر رہے، اس زمین پر رسول رہے۔ کبھی زمین نبی سے خالی نہ ہوئی، کبھی زمین پیغمبر سے خالی نہ ہوئی، کبھی زمین رسول سے خالی نہ ہوئی، لیکن مشیت کی مرضی یہ تھی، اللہ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا اور سیدہ مریم کو بغیر شوہر کے ایک بیٹا عطا فرمایا، یعنی حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے بغیر باپ کے دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ یہ ایسے انسان ہیں جن کو اللہ نے بغیر باپ کے بھیجا۔ اب ذرا ذہن کو قریب کرو، حضرت عیسیٰ روح اللہ زندہ ہے، لیکن قدرت نے چاہا حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لو، حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا گیا۔ کہاں پر اٹھایا گیا؟ آسمان دنیا پر حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا، حضرت عیسیٰ زندہ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد تقریباً 100 200 300 400 500 سال کا ایک ایسا لمبا زمانہ گزرا، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا، اللہ نے کوئی مبشر نہیں بھیجا۔ حالات ایسے بن گئے، اتنے لمبے زمانے میں لوگ گمراہیت کے دلدل میں ڈوبتے چلے گئے، لوگ خدا کو بھول گئے، یعنی کہ غیر معبود کی عبادت کرنے لگے، پتھر کی عبادت کرنے لگے، معبودان باطل اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ کسی نے پتھر کو خدا کہا، کسی نے پہاڑ کو خدا کہا، کسی نے سورج کو خدا کہا، کسی نے چاند کو جناب والا خدا کہہ دیا۔ حالات ایسے بن گئے تھے، ایک پڑوسی کو ستانے لگا، ایک طاقتور کمزور کو ستانے لگا، ایک امیر غریب کو ستانے لگا، ایک طاقتور کمزور پر ظلم و زیادتی کرنے لگا، اور حالات اتنے بگڑ گئے تھے، حالات اتنے بدتر ہو چکے تھے کہ اسی زمین کے اوپر اسی باپ کے گھر میں اگر بیٹی جنم لے لیتی، اگر بیٹی کی پیدائش ہو جاتی تو یہی انسان اپنی بیٹی کی کلائی کو پکڑتا اور بہانے سے جنگل لے جاتا اور جا کر کے زمین میں گاڑ دیتا۔ بیٹی چیخ چیخ کر کے کہتی، اے بابا کیا کر رہے ہو، اے پاپا کیا کر رہے ہو، اے ابا کیا کر رہے ہو، ابھی تو میری زندگی باقی ہے، ابھی تو حیات باقی ہے، ابھی تو سانس باقی ہے، مجھے زمین میں کیوں گاڑ رہے ہو؟ لیکن انسان مر چکا تھا، انسان پتھر دل ہو چکا تھا، اس پر بیٹی کا رونا کچھ اثر نہ کرتا تھا۔ اب حالات اتنے بڑھ گئے، زمین سے آواز اٹھی، اب لوگوں کا سدھرنا ناممکن ہے، اب لوگوں کا سدھرنا نامشکل ہے، اب لوگ خدا کی عبادت نہیں کریں گے، اب ایک معبود کی عبادت کرنا محال ہے۔ جب یہ حالات بن گئے، لوگوں نے انسان کے سدھرنے کو نامحال سمجھا، مشکل سمجھا۔ جناب والا تو اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں اپنا پیغمبر
کا امام بنا کر، خاتم الانبیاء بنا کر، افضل الانبیاء بنا کر، مکہ کی وادیوں میں، آمنہ کی گود میں، عبداللہ کے گھرانے میں محمد الرسول اللہ کو پیدا فرما دیا۔ جس نے دستار بندی سرزمین دنیا پر حضرت علامہ مفتی ارشاد رضا منظری اور حیدری سبحان میرے سرکار ایک دن راستے سے گزر رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا پیڑ لگا رہے تھے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور درخت لگا رہا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہم بتائیں درخت لگانے کا طریقہ؟ عرض کی حضور فرما دیں۔ میرے آقا فرماتے جو ایک بار اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک پیڑ جنت میں لگا دیتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے اوپر، زیادہ نہ صحیح تو اتنا تو سبحان اللہ کہہ لو کہ کچھ نہ ہو تو امرود کی بغیہ تو تیار ہو ہی جائے۔ اب بولو سبحان اللہ، سبحان لہجہ بدل گیا امرود کے نام پہ۔ اور زور سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا۔ یہ قاری راشد صاحب قبلہ، مفتی جاوید صاحب قبلہ، ان کی محنتیں رنگ لائیں اور اللہ نے 4 بچوں کے سینے میں قرآن کی دولت کو محفوظ فرما دیا۔ کس کی دولت کو؟ قرآن کی دولت کو۔ کیا ہے قرآن؟ کیسا ہے قرآن؟ کیا عظمت ہے قرآن کی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سنو، یہ جو ہماری کتاب ہے نا 30 پارے ہیں، اتنی موٹی ہے، لو انزلنا ھذا القرآن، لیکن اس کے دبدبے کی ہیبت کا عالم یہ ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی اس کے بوجھ سے بکھر جاتا، اس کے وزن کو وہ برداشت نہیں کر پاتا، لیکن اللہ نے ان بچوں کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر دیا۔ اب یہ جب بچے قرآن کی دولت کو محفوظ کر لیتے ہیں تو ان کا عالم کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، اور میری تقریر بس ختم ہونے والی ہے۔ وقت کے خلیفہ ہارون رشید ہیں، ان کی بیوی زبیدہ ہیں۔ کیا ہیں بیوی؟ زور سے بولو، زبیدہ۔ اچھا یہ شوہر ہیں وہ بیوی ہیں، دونوں میاں بیوی کبھی پیار محبت سے رہتے اور کبھی میاں بیوی میں جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارا ہوتا ہے تو طلاق تک بات چلی جاتی ہے، وہاں بات پہلے ہی ختم ہو جاتی تھی، لیکن ایک دن ایسا ہوا بات اتنی بڑھ گئی، بی بی زبیدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ چل جہنمی میرے گھر سے نکل جا، چل جہنمی میرے گھر سے نکل جا۔ حضرت جناب والا خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں کہ تم مجھے جہنمی کہتی ہے، اگر واقعی میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے بھی طلاق ہے۔ کیا ہے؟ طلاق۔ ہمارے یہاں بھی معاشرے کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ طلاق بھی اللہ کو بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے، حتی الامکان بچنے کی کوشش کی جائے۔ جناب والا کیا کہا کہ اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق۔ اب جب اتنا کہا بیوی کے ہوش اڑ گئے اور غصہ جب ان کا خود کا ٹھنڈا ہوا تو خود کے بھی ہوش خراب ہو گئے کہ اب تو بیوی نکاح سے نکل گئی، اب تو طلاق ہو گئی، اس لیے کہ اگر میں جہنمی تو بیوی کو طلاق۔ اب بتائے گا کون کہ میں جہنمی ہوں کہ جنتی ہوں؟ علماء کی طرف رجوع کیا، وقت کے بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں زانوئے ادب کو طے کیا اور اپنا عریضہ پیش کیا، اے علماء یہ بتاؤ میری بیوی نے مجھے جہنمی کہا اور میں نے یہ کہا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق۔ اب مجھے جواب چاہیے کہ میں جہنمی ہوں کہ جنتی ہوں۔ سب نے پوچھا خلیفہ یہ بتاؤ زندگی میں کبھی گناہ کیا، زندگی میں کبھی اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی قدم بھی اٹھایا ہے؟ فرمایا ہاں، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، بڑے بڑے گناہ مجھ سے صادر ہو گئے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اب اگر تو نے گناہ کر لیا تو گناہ کا مرتکب جہنمی ہوا، اس لیے تو جہنمی ہے۔ اللہ اکبر، علماء نے فتویٰ دے دیا کہ تم جہنمی
جہنمی ہو اور تمہاری بیوی اس لیے تمہارے نکاح سے نکل گئی، پھر بھی علماء کرام کو بٹھایا گیا۔ اب ان بچوں کی عظمت میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھنے میں بچے ہوتے ہیں لیکن اللہ نے اتنا قد بڑا کر دیا کہ ان کے قدموں میں فرشتوں کا سردار بھی اپنے پروں کو بچھا دیتا ہے، ان کا قد اتنا بڑا ہے۔ علماء نے فرمایا طلاق ہو گئی، اب شہر کے چوراہے پر، شہر کی بڑی سے مارکیٹ میں علماء کرام کے قافلے کو جمع کیا گیا اور علماء کرام کو بلا کر کے یہ سوال کیا گیا کہ وقت کے سارے جید علماء یہ بتائیں کہ میری بیوی نکاح سے نکل گئی یا باقی ہے۔ علماء نے بیچ میں خلیفہ کو کھڑا کیا اور فرمایا خلیفہ بتاؤ بات کیا تھی؟ خلیفہ کہتے میں نے اپنی بیوی سے یہ سنا کہ چل جہنمی، میں نے پلٹ کر کے یہ کہا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق ہے، اب بتاؤ طلاق ہوئی کہ نہیں؟ علماء نے پھر پوچھا بتاؤ زندگی میں کوئی گناہ کیا؟ فرمایا کئی گناہ کیے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے اب تمہیں طلاق ہو گئی، تمہاری بیوی نکاح سے نکل گئی۔ وقت کے بڑے بڑے علماء نے، جید علماء کرام نے فتویٰ دے دیا تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی، لیکن اسی مجمع کے اندر سے ان جیسا چھوٹا ننھا منا بچہ قرآن کو سینے سے لگا کر کے کھڑا ہوتا ہے اور اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے کہ اے علماء کرام میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں چاہتا ہوں اس سوال کا جواب میں دے دوں، ذرا مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ بچے نے کہا تھا میں چاہتا ہوں اس سوال کا جواب میں دے دوں۔ اندازہ لگائیں وقت کے بڑے بڑے مفتیوں کے سامنے بچے کی ہمت کو داد دینی پڑے گی۔ بچے نے کہا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ علماء نے فرمایا بیٹے تو کیا جواب دے گا؟ جب ہم نے دے دیا تیری کیا اوقات ہے؟ فرمایا ایک موقع دے دو، اگر میں جواب درست نہ دوں تو نام بدل دینا۔ بچے کو اجازت دی، بچہ اسٹیج پر آیا، خلیفہ کو کھڑا کیا، پھر بچے نے کہا تھا خلیفہ اب بتا کیا واقعہ ہے؟ خلیفہ نے پوری بات بتائی، پھر بچے نے کہا خلیفہ میں تجھ سے دو باتیں پوچھتا ہوں، ایک بات تو یہ بتا دے کہ زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا کہ تو گناہ کی طرف چلا، تو گناہ کا ارتکاب کرنے والا تھا لیکن دل میں خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کے غضب سے تو ڈر گیا اور اللہ کے خوف سے ڈر کر کے گناہ سے واپس آ گیا، گناہ کا ارادہ ترک کر دیا، اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ بچے کا اتنا کہنا تھا، بچے کی نگاہوں کو علماء ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ بچے سے خلیفہ کہتا ہے بیٹے ہاں زندگی میں کئی بار ایسا موقع آیا میں گناہ کر سکتا تھا، میں گناہ پر قادر تھا، لیکن اللہ سے ڈر کر، اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، میں اس گناہ سے واپس ہو گیا، میں اس گناہ سے پلٹ گیا۔ تب بچہ چیخ کر کے بولا تھا اے خلیفہ وقت، علماء کی موجودگی میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے۔ علماء نے بچے کی کلائی کو پکڑا اور فرمایا بیٹے کیا کہتا ہے؟ بڑے بڑے علماء نے کہہ دیا، بڑے بڑے مفتیوں نے کہہ دیا، بڑے بڑے محدثوں نے کہہ دیا، بڑے بڑے مفسروں نے کہہ دیا، بڑے بڑے مصنفوں نے کہہ دیا، تو کیسے کہتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی ہے؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے دلیل باپ کی نہیں، دلیل قرآن پاک کی دیتا ہوں۔ اللہ کا قرآن اٹھاؤ، 30واں پارہ کھولو، اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو انسان اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، لاجواب لاجواب۔ سبحان سبحان اللہ اس کا زندہ باد زندہ باد۔ بس میری تقریر یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے وہ معلوم بچہ کون تھا؟ وہی بچہ آگے بڑھ کر کے 4 بڑے اماموں میں امام شافعی بن کر کے چل گیا۔ امام شافعی جن کا مزار شریف مصر میں ہے، پچھلے ہی مہینے الحمدللہ میری حاضری بھی ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان۔ بہت بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تربت مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج یہ بچے حافظ بن گئے، قاری راشد صاحب قبلہ کی محنتیں ہیں، مفتی جاوید رضا منظری صاحب قبلہ کی محنتیں ہیں، قاری صاحب بھی لاجواب ہیں آپ کے اور مفتی صاحب بھی لاجواب ہیں۔ ارے امام کے نام پہ بولو سبحان اللہ۔ امام کو آدمی گھر کی مرغی دال ہی برابر سمجھتا ہے۔ الحمدللہ وہ ایک ذمہ دار باصلاحیت مفتی ہیں، قاری صاحب ایک ذمہ دار قاری ہیں، الحمدللہ آپ کے مسجد کے امام صاحب مفتی ہیں۔
کون ہے؟ مفتی۔ مفتی بننا کوئی آسان نہیں ہے، بڑے پاپڑ پھیلنے پڑتے ہیں تب کہیں جا کر کے آدمی مفتی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن کو حفظ کیا اللہ تعالیٰ ان کو انشراح صدر عطا فرمائے، علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ آپ لائق مبارکباد ہیں، آپ کی بستی میں یہ بہترین انتظام ہے، بچے پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں پر رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر خدا کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ میں مر جاؤں تو پیغام میرے یار لکھ دینا، میرے سینے پہ نام احمد مختار لکھ دینا۔ گر بھگانا ہو وہابی نجدی منکر دی کو تو دروازے پہ بس امام احمد رضا کا نام لکھ دینا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدوحہ تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، صدقے میں احمد رضا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد، وما توفیقی الا باللہ۔